حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے بارے میں آپ چیف جسٹس تھے، قاضی القضا، یعنی سارے قاضیوں کے بھی قاضی تھے، چیف جسٹس، لاکھوں مربع میل کی سلطنت کے آپ چیف جسٹس، اور آپ کا مقام یہ تھا کہ بادشاہ بھی آرڈر جاری نہیں کر سکتا تھا جب تک آپ کے سگنیچر نہ ہو۔ آپ درس حدیث دے رہے تھے، حدیث آپ نے پیش کی کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالن میں کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ کدو شریف کے ٹکڑے حضور تلاش کر کے بڑے پیار سے، شوق سے آپ کھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ کدو شریف رسول اللہ کو اتنا پسند ہے تو سارے کھانوں میں سب سے زیادہ مجھے پیار جو ہے کدو شریف سے ہو گئے۔ اور اسی طرح اہل مدینہ میں سے اشاق دیکھے کہ ان کے دسترخوان پر دوپہر کا کھانا ہو، رات کا کھانا ہو، کدو لازمی ہوتا ہے، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ ہر سالن میں کدو ڈالتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تلاش کر رہے ہیں تو سبحان اللہ کدو کو یہ شرف ملا کہ حضور پیار کرتے ہیں، تو مجھے سارے کھانوں میں سب سے زیادہ پیارا یعنی یہ کھانا ہو گیا، مجھے کدو یعنی لوکی سے اتنا پیار۔ اب یہ حدیث سنائی، اب آپ بتائیں کوئی شخص ایسے ہی کہہ دے یہ حدیث نہ سنی ہو اور کہ یار مجھے کدو پسند نہیں ہے تو کفر نہیں ہے، لیکن اب مسئلہ کیا تھا؟ حدیث کون سی تھی؟ حضور کی پسند کا بیان تھا۔ تو ایک شخص جو مجلس میں بیٹھا تھا اس نے منہ بگاڑا اور کہنے لگا مجھے تو کدو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب بتائیے اس نے توہین کس کی؟ کدو کی۔ لیکن اس وقت کدو کی نسبت کس کی طرف تھی؟ رسول اللہ کی طرف۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے ننگی تلوار نکالی اور اس کی گردن پہ رکھ دی۔ اب چیف جسٹس تھے، آپ چاہتے تو گردن اڑا بھی سکتے تھے۔ آپ نے کہا کہ تو مرتد ہو گیا، توبہ کر ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا، کہ تو نے رسول اللہ کی سنت کی توہین کر دی، اور سنت کی توہین کرنے والا کافر مرتد ہے۔ تو جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، جو پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی شریف کا مذاق اڑاتے ہیں، اس حال میں توبہ کیے بغیر مر گیا تو جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ مگر ان کا غرور اتنا ہوتا ہے اور دین سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ اگر سمجھانے بیٹھیں تو اور کفر بکتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فقالوا ساحر کذاب، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا، کذاب کہا۔ کذاب کے معنی بڑا جھوٹا۔ تو دین کا جو کام کرتا ہے چھوٹا دل لے کر کام نہیں ہوتا، بڑا دل چاہیے۔ تو جب آپ دین میں آئے ہیں اور آپ نے یہ عزم کیا ہے کہ اب مجھے اسلام پر چلنا ہے، تو پھر اپنے سینے کو چوڑا رکھیں کہ انبیاء کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، لوگ گالیاں دیں گے، عید کے دنوں میں لوگ مذاق اڑائیں گے، جس نے داڑھی بڑھائی ہوگی اس کے رشتہ دار عجیب و غریب باتیں کہیں گے۔ اب ان کو اللہ ہدایت دے، داڑھی شریف کا مذاق اڑانا کفر ہے، کیونکہ مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو رسول اللہ کی محبت میں اس سنت سمجھ کے رکھتا ہے اور اس کو واجب سمجھ کے رکھتا ہے۔ داڑھی شریف کا مذاق اڑانے والا دار اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، عید کے دن ہوتے ہیں تو جس نے سچی پکی توبہ کی ہے اس کے تھوڑے تھوڑے بال ہوتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بکرے کی طرح بال رکھے ہوئے ہیں، بڑا منوس لگ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس طرح کے جملے کہہ کر وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ یہ داڑھی شریف کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ارے داڑھی شریف تو وہ سنت ہے کہ 24 گھنٹے کی سنت ہے۔ تو مسواک کریں گے تو تھوڑی دیر، اب نفل پڑھیں گے تو تھوڑی دیر، لیکن داڑھی شریف سو رہے ہیں تب بھی ثواب، جاگ رہے ہیں تب بھی ثواب، اور قبر میں بھی جائیں گے تو سنت لے کر جائیں گے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو لوگوں کی تعریف ہمیں نہیں چاہیے، لوگ مذمت کریں کوئی پرواہ نہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کرے ہم سب کا یہ ذہن بن جائے۔ بات نکلی کلمات کفر پر، ہو سکتا ہے ہمارے بعض بھائی ایسے ہوں شاید ان کو یاد نہ ہو
کبھی مذاق مذاق میں نماز کا مذاق اڑا لیا ہو، کبھی روزے کا مذاق اڑا لیا ہو، کبھی کسی نے مذاق اڑایا ہو اور وہ ہنس پڑے ہوں، یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پہلے دین سے دور ہوتے ہیں تو پردے کا مذاق اڑا لیتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑا لیتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ہمیں یاد نہ ہو اور ہم نے ایسا کر لیا ہو، تو آئیے ہم سچی پکی توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں۔ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کفر کا کلمہ زبان سے نکل گیا ہو، جان بوجھ کر یا انجانے میں، اے اللہ میں نے اس سے توبہ کی اور میں کفر سے بیزار ہوں، میں ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ مجھے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اور میرا خاتمہ ایمان پر خیر و عافیت کے ساتھ فرما، آمین ثم آمین۔